السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو گزشتہ رات پمز ہاسپٹل لے جایا گیا۔ جو سیکنڈ ڈوز تھی وہ انہیں دلوائی گئی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ فرمایا کہ جی یہ ہمیں اعتماد میں لے لیا جاتا تو بہتر تھا، ہمیں اعتماد میں لیا جانا چاہیے، فیملی کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ ان کا یہ مطالبہ یقیناً درست ہوگا، لیکن آج جو دیکھنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ آج شاید اس طرح کا شور و غوغا نہیں تھا جیسا پہلے، جو آپ کو یاد ہوگا فرنٹ آف کورٹ کی رپورٹ جب آئی تھی تو اس کے بعد جو 85% بینائی زائل ہونے کے جو تاثر ملا اور جو بات ہوئی اس سے بہت مسئلہ جو ہے وہ ایگریگویٹ کر گیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ بیرسٹر گوہر جہاں ایک سائٹ پر یہ بات کہہ رہے ہیں، دوسری سائٹ پر وہ بالکل ایک بڑی صائب بات بھی کر رہے ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کے پی کے اندر جس فورس بنانے کا جو اعلان کیا گیا ہے وہ اس فورس کو بننے سے روکیں۔ وہ اس کے جو صوبائی سطح پر وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی کام نہ کیا جائے، کیونکہ لفظ فورس جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بہت سے معنی بھی نکلتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو حلف لے کر اور ایک باقاعدہ منظم طریقے سے کسی چیز کو بنانا اور پھر اس کے اندر یوتھ کا شامل ہونا، پھر اسے سنبھالنا، اس کا انتظام دیکھنا، یہ بڑی مشکل سی چیزیں ہیں۔ اس کے اوپر بہت سی ڈیبیٹ پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اب بھی جاری ہے۔ اس کے اندر ایک ایسا پہلو ہے جو میں آپ سے ڈیورنگ ڈسکشن شیئر کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو امپورٹنٹ دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے کہ پاکستان جو ہے مسلسل دہشت گردی کی زد میں ہے۔ آج بھی کوہاٹ کے اندر جو دہشت گردوں کا پولیس موبائل پر حملہ ہوا، 5 اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے، ٹوٹل تو 7 افراد شہید ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس میں کمی ہمیں ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 روز قبل جو ہے ہفتے والے روز جو اٹیک کیا گیا تھا جس میں لیفٹیننٹ کرنل صاحب شہید ہوئے تھے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، اس کے علاوہ جو ہمارے پر اٹیکس ہیں وہ مسلسل ہو رہے ہیں۔ کوارڈ کاپٹرز کا استعمال جو ہے وہ بھی ایک جہت ہے اس جو ہم پر سیکیورٹی فورسز پر یا پاکستان کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے بڑا سخت رد عمل دیا، سرجیکل سٹرائکس کی 3 صوبوں کے اندر 7 وہ جو نرسریز کہہ لیں، آپ ان کو ٹریننگ کیمپس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، دہشت گردی کی جو نرسری ہیں وہ تباہ کر دی پاکستان نے۔ اس کے بعد افغان حکام کا اگرچہ بڑا وہ آیا اسٹیٹمنٹ کہ جی ہم وقت آنے پر جواب دیں گے، لیکن پاکستان کا موقف بالکل واضح اور کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے کلیئر الفاظ میں کہا کہ یہ کارروائی جاری رہے گی جب تک دہشت گردی وہاں سے در اندازی بند نہیں ہوتی، پاکستان میں دہشت گردی بند نہیں ہوتی۔ ناظرین، ان دونوں موضوعات پر بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے خالد فاروقی صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں پولیٹیکل معاملات پر بھی، اور ذرا یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، چونکہ اب تو ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا دہشت گردی کی خبروں کے اندر رہتے کہ ہم خود سے جو ہے وہ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی جو ہیں جرنلسٹ، وہ بھی ایک طرح کے اس کے اینالسٹ بھی ہیں اور ان پر بات بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر شاہد مسعود نے، اور نون لیگ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سعید الہی صاحب۔ میں پہلے آپ کے پاس آؤں گا فاروقی صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان کا سٹانس معذرت چاہوں گا، موقف سامنے آ چکا ہے، بڑا کلیئر موقف ہے، کارروائی ہم جاری رکھیں گے، یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دوست ممالک کو بھی ہم نے ڈال کے دیکھ لیا، ہمیں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، مذاکرات ناکام ہو گئے، افغانی جو ہیں وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم کب تک جو ہے اس جنگ کو طول دے سکتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمیں ساتھ ساتھ جو سائیڈ لائن پر، کیونکہ ہم نے سفارتی معاملات بھی دیکھ لیے، ہم نے مذاکرات کر کے بھی دیکھ لیے، کیا اس کو بھی انٹیکٹ رکھا جانا چاہیے، چلتے رہنے چاہیے وہ معاملات بھی ساتھ ساتھ؟ دیکھیے نوشاد صاحب، جو کچھ ہم نے افغانستان میں اب تک تجربہ کیا ہے یہ تو آلموسٹ ناکام ہو چکا ہے۔ ہماری سفارتکاری یوں سمجھ لیں کہ افغانستان کے معاملے میں ٹوٹلی فیلئر کا شکار ہوئی ہے۔ جتنے ہمارے دوست ممالک اس تنازع میں پڑے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہر ملک کا یہ خیال تھا، خواہ سعودیہ، ترکی، قطر، یو اے ای، سب ملکوں کا یہ خیال تھا کہ ان کا طالبان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ہے۔ لیکن محسوس یہ ہوا اور یہ ہو رہا ہے کہ طالبان کو شاید پاکستان سے کوئی بہت گہری عداوت ہے اور وہ گہری دشمنی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ افغانستان کے جو اپنے آپ کو پختون بیلٹ ہو یا نان پختون ہو، یہ اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتے ہیں، اور اس ناطے سے یہ وہ ملک ہے اور اس کے باشندے ہیں جو پاکستان کو دلی طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ پہلے دن سے ان کا یہ معاملہ تھا اور آج تک انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ جب کوئی ملک اور اس کے باشندے آپ کا بارڈر تسلیم نہ کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں۔
سو وہاں بھی ہمیں یہ مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے. باقی جو طالبان ہیں انہوں نے جن گروہوں کے ساتھ یا جس گروہ کے ساتھ عملی طور پر اپنے تعاون کا اور ایک ہونے کا ثبوت دیا ہے وہ پاکستان کا سلامتی کا مخالف ہے, وہ ہمارا نظریاتی مخالف ہے, وہ ہماری سیکیورٹی کا دشمن ہے. اور اس گروہ کو جس طرح انہوں نے اپنے ہاں پناہ دی ہے, اور ان کا بڑا پرانا تجربہ ہے, یہ اسامہ بن لادن کو پناہ دینے والے اور القاعدہ کو پناہ دینے والے بھی یہی لوگ تھے. اور ہم نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ اس ملک کو کسی طرح سے کوئی تھوڑا سا نیوٹرلائز کیا جائے, اس ملک کو سسٹم میں لایا جائے. تب بھی ہم نے ان کو پوری طرح سمجھایا تھا, اسی لیے سی پیک میں بھی ان کو شامل کرنے کی کوشش. اب سی پیک, تب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسامہ کے ایشو پہ بھی پاکستان بڑا زور دیتا رہا, اسلامی ممالک نے بہت زور دیا تھا کہ بھئی آپ انٹرنیشنل لا جو ہے اس کو سمجھیں. پر اب یہ معاملہ جو ہے ہمارے کنٹرول سے اس طرح سے باہر ہو چکا ہے کہ ان کا علاج صرف اور صرف ڈنڈا ہے. آپ جب یہ یہاں پہ کوئی واقعہ ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو اس سے تھوڑا اور آگے جانا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ حملے کا انتظار کریں, یہ نہیں کہ اپنے لوگوں کے شہید ہونے کا انتظار کریں, یہ نہیں کہ اپنے اہلکاروں کا, افسروں کا, اپنے عام سویلینز کے شہید ہونے کا انتظار کریں, بلکہ آپ کو ایک مستقل پالیسی یہ اختیار کرنا ہوگی کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ اپنا, میں تو کافی عرصے سے نشاط صاحب ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنا بارڈر ایریا جو ہے یہ خالی کروانا چاہیے. آپ کو ایک طرح کا, آپ یعنی اعلانیہ نہ صحیح, لیکن آپ کو ایک بفر زون جو ہے ان علاقوں میں بالخصوص جہاں جہاں یہ لوگ موجود ہیں, آپ یاد رکھیں یہ دہشت گردوں کو وہاں سے نہیں نکالے گے. ان کا بزنس یہ ہے اور وہ اس کے سارے ان کی معیشت یہ ہے, وہ پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں. اس بلیک میلنگ سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور اب اس میں بھارت شریک ہو گیا ہے. یہ جو آپ دیکھیں نا جس طرح سے وہ حملے کر رہے ہیں, کوڈ جو یہاں پہ جس طرح وہ کوڈ کاپٹر جو ہے وہ جس طرح یوز کرنے شروع کیے ہیں, یہ کل کو بڑھ کے اس کی رینج آپ بڑھا سکتے ہیں. وہ آپ سرحدی علاقوں کی بات ہم کر رہے ہیں, وہ کل کو آپ کے پشاور تک پہنچ سکتے ہیں. سو پاکستان کو ان کے وہ تمام ٹھکانے بالکل اعلانیہ ایک پالیسی کے تحت وہ تباہ کرنے چاہیے. اس میں یہ قطعی طور پہ یہ جو یہاں پہ شور مچاتے ہیں بعض لوگ کہ جی وہاں سویلین مارے گئے, بھی الو کے پٹھو, جہاں پہ آپ یہ لوگوں کو, دہشت گردوں کو اور سویلین کو اکٹھا رکھو گے وہاں کیا نقصان نہیں ہوگا. سو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی قیادت کو, یہ اس میں پوری قوم کی ایک حمایت حاصل ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ آپ کسی پاکستانی کے شہید ہونے کا, کسی پاکستانی کے زخمی ہونے کا انتظار نہیں کریں گے. میں قطعی طور پہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو اپنی ڈپلومیسی کی جو راستہ ہے اس کو ترک کرنا چاہیے اور آپ کو کچھ جارحیت کرنی چاہیے. یہ جارحیت نہیں ہے, یہ دفاع ہے. آپ اپنے دفاع میں آپ ان دشمن ٹھکانوں کو تباہ کریں اور اس ہاں بالکل, اور اس کا مقابلہ. باقی یہ جب پاکستان بزی ہوا, جس میں خواہ چاروں ممالک میں 3-4 ممالک جن کے نام لیے ہیں, انہوں نے جو سفارتکاری کی, اس دوران یہ ہوا کہ وہاں پہ جو طالبان دہشت گرد تنظیم, جو گروپ وہاں پہ اس وقت باہر ہیں اور جو ان کے ساتھ اقتدار میں ہیں, یہ دہشت گرد, دیکھیے طالبان جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیٹ کے مقابلے میں ایک اتھارٹی کے طور پہ ڈپلومیسی میں آ گئے, اور ایکول لیا ہمارے دوست ملکوں نے بھی. ان کی پالیسی بھی غلط ہے, پاکستان نے بھی سیاسی طور پہ نہیں سفارتی طور پہ ایک بلنڈر کیا ہے کہ طالبان کو اپنے وزیر خارجہ کے برابر میں, اپنے وزیر اعظم کے برابر میں ان کو ایک دیا ہے, مقام دیا ہے. ایسا ان کا بالکل نہیں تھا. اب اس پہ آپ افغانستان کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جس طرح وہاں پہ ایک فورس بن رہی ہے, تاجک ہے جس میں, ازبک ہے جس میں باقی قومیتوں کے لوگ ہیں, بلوچ بھی اس میں شامل ہیں. ابھی جو ہمارے پاس انفارمیشن جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے, رشیا کا جو انہوں نے رپورٹ دی ہے, کل کی رپورٹ, رشیا کی جو رپورٹ ہے, یہ ابھی ہمارے میڈیا میں نہیں آئی, لیکن 20 سے 23 ہزار انہوں نے کہا کہ دہشت گرد جو ہیں یہ موجود ہیں. اور افغان حکومت نے اس پہ, طالبان حکومت نے بڑا ریئیکٹ کیا ہے, لیکن وہ 23 ہزار دہشت گرد جو ہیں اس میں 6.5-7 ہزار دہشت گرد ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتے ہیں. سو یعنی فارنر بھی اس میں شامل ہیں, پاکستان سے فرار ہونے والوں کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے. پورا خطہ اور اس خطے کے ممالک یہ سمجھتے ہیں اس میں پاکستان کو اپنا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ان ممالک کے جو تعاون ہے یہ ان سے مزید لینا چاہیے. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن میں پہلے بیرسٹر شاہد مسعود صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت سچویشن پاکستان کی ہے, حملے تو بہرحال کے پی کے میں ہو رہے ہیں, لیکن ہمیں کے پی کے گورنمنٹ کا اس طرح کا ریزالو ابھی بھی نظر نہیں آ رہا دہشت گردی کے خلاف. کیونکہ آپ نے شاید ایک تقریر سنی ہوگی جو ہے تو پشتوں میں, لیکن وہ واضح طور پر جو ہے وہ سہیل خان افریدی کی جو تقریر ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو تقریر ہے, وہ واضح کرتی ہے کہ ان کے اندر کس طرح کی اپروچ اور سوچ پائی جاتی ہے. اور پھر یہ جو فورس بنانے والا معاملہ ہے, جب لفظ فورس استعمال کیا جاتا ہے اور حلف لینے کی بات کی جاتی ہے اور
نوجوانوں کو اس میں بھرتی کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس پر کچھ نہ کچھ ریزرویشنز جو ہے وہ یقینی سی بات ہے سب کی طرف سے آتی ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے کوشش شروع کر دی ہے کہ یہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کی جائے کیونکہ اس سے شاید پاکستان تحریک انصاف کو اور بہت زیادہ مزید نقصان ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس کے اندر کیوں کے پی کے گورنمنٹ کا وہ ریزالو نہیں ہے جو ادروائز پورے ملک کا ہے, اور یہ جو فورس ہے اس کو بنانے کا ایکچول مقصد کیا ہے؟ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیولپ کی جا رہی ہے یا صرف واقعتاً یہ کوئی رہائی سے متعلق ہے؟ کیونکہ رہائی تو عدالتوں کے ذریعے ہونی ہے, کسی فورس کے بننے سے تو جو بانی تحریک انصاف ہے وہ رہا نہیں ہو سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ نوشاد صاحب فار ہیونگ می ان یور شو. لیکن جو معاملہ پاکستان اور افغانستان کا ہے اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جس کو ہمیں مد نظر ضرور رکھنا چاہیے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے, اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے جب پاکستان کی ریاست صف اول کی ریاستوں میں شامل تھی جنہوں نے افغان طالبان کی حکومت کو 90s میں تسلیم کیا, اور اس کے بعد جب 9/11 ہوا تو اشرف غنی کی حکومت آئی, اور پھر ایک عرصے تک ہم لوگ ریاست کی یہ پالیسی رہی کہ اشرف غنی جو ہے وہ انڈینز کی پراکسی بن کے پاکستان کے اندر دہشت گرد حملے کر رہے, اور طالبان کے لیے ہمارا ایک سافٹ کارنر رہا. یہ پاکستان کی تاریخ اور یہ حقائق ہیں. اور پھر جب امریکہ یہاں سے گیا اور اس کے بعد جو ہمارا وہاں پہ کردار سامنے آیا, اس وقت تک تو اسٹیٹ کی پالیسی اس طرح کی تھی کہ اگر طالبان جب آ جائیں گے تو ہمارا ایک فرینڈلی نیبر آ جائے گا اور ہماری ایک بہت ساری انوالومنٹ ہوگی افغانستان کے اندر باقی ملکوں کے حوالے سے افغانستان کی سرزمین کو لے کر. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا, اور طالبان جو ہے وہ ہوسٹائل ہو گئے ٹورڈز پاکستانی بارڈر. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑا بارڈر ہمارا ان کے ساتھ لگتا ہے افغانستان کے ساتھ, اور اس کو ہم نے فینس بھی کیا لیکن اس کے بھی خاطر خواہ ہمیں نتائج نہ ملے. اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جب یہ نیشنل ایکشن پلان ہمارا بنا تھا 2014 میں جو تھا ہمارا سانحہ APS کے بعد, جس کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف انہوں نے سائن کیے, اور پوری قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی, اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے وہ پلان جو تھا سکسیسفلی اکمپلش کیا, اور 2016-17 کے اندر دہشت گردی کا ناسور پورے پاکستان سے ختم ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2018 کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت آئی, تو 2018 سے لے کر 2022 تک یہ فرنٹ جو تھا جو افغان بارڈر کا تھا یہ بالکل خاموش رہا. ایک پیسفل فرنٹ تھا, ایک پیسفل بارڈر تھا, اور یہاں پہ ہم لوگ بڑے پرامن تھے, کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں تھا. لیکن اس کے بعد ایک PDM کی گورنمنٹ آئی, اور اس کے بعد دوبارہ یہ دہشت گردی کی جو ہے فضا اس نے جنم لینا شروع کیا. تو دیکھنے والی چیز یہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ بارہا جس طرح ہم نے باقی ملکوں کی بات کی کہ انہوں نے اس کے اندر کردار ادا کرنے کی کوشش کی, یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر سے کچھ لوگوں نے, جس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, انہوں نے بارہا حکومت پاکستان سے گزارش کی کہ ہمیں بھی ایک دفعہ بات کرنے دیں, بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ہمیں جرگے کی شکل میں جانے دیں, ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ وہ بیلٹ ہے جو بڑی کلوزلی ایسوسیٹڈ رہی ہے ایک عرصے تک جو ہے افغانستان کے ساتھ, طالبان کے ساتھ. لیکن ہم نے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی, اس کے بھی نتائج ہمیں کوئی خاص نہ مل سکے. دیکھنے والی بات اب یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ ہم 2018 سے لے کر 22 تک یہ فرنٹ کیسے خاموش رہا. کیا ہماری کوئی پالیسی کے اندر شفٹ آیا, یا ہم نے کچھ اس طرح کا اچھا بیرسٹر آپ کو شاید میں تھوڑی معذرت سے ٹوک رہا ہوں, 2018 سے 22 تک یہ فرنٹ خاموش نہیں رہا تھا. یہ معاملات جو ہے وہ 2018 کے تقریباً اینڈ کے بعد سامنے آنا شروع ہوئے تھے. ایک بار بیچ میں جو ہے وہ آپس میں بات چیت شروع ہوئی, کچھ عرصے تک بات چیت چلی, پھر وہ مذاکرات آپ کو یاد ہوگا وہ ناکام ہو گئے تھے, جس کے بعد TTP کی طرف سے یہ یہاں پر جب جو لوگ آ چکے تھے ان کی طرف سے نئے سرے سے جب یہ معاملہ شروع کر دیا گیا تو پھر یہ دہشت گردی کی لہر آ چکی تھی. یہ PDM کی گورنمنٹ آنے سے پہلے یہ لہر جو ہے یہ سرفیس ہو چکی ہوئی تھی, اور کافی جو ہے نا وہ انسیڈنٹس اس وقت تک ہو چکے ہوئے تھے. یہ جو ہماری آپ کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ہوتے یہ سارے معاملات ہو چکے تھے. PDM کے ٹائم کے اوپر وہ اپنی پیک کی طرف جا رہے تھے. میں آپ سے بھی اس معاملے میں بات کروں گا. میں چاہوں گا ڈاکٹر سعید الہی کو بھی شامل کر لوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو مسئلہ ہے, اگرچہ کہ بیرسٹر صاحب نے مجھے KPK کے اس کا جواب نہیں دیا, میں دوبارہ ان کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان نے
کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہہ دی ہے کہ کارروائیاں جاری رہیں گی جب تک یہ معاملات جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ جاتے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیے کارروائی تو آپ کریں گے, لیکن اگر آپ کا سفارتی, یعنی اس کو ہم بعض اوقات بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں, اور بعض اوقات ہم اس کو جیسے کہہ لیجئے کہ مذاکرات کا نام دے کے سائیڈ لائن پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں, کیونکہ جنگوں کے درمیان بھی بات چیت جاری رہتی. کیا کوئی ڈپلومیٹک سائٹ پر بھی ایفرٹ کی جا رہی ہے اس وقت پاکستان کی طرف سے, یا ڈپلومیٹک سائٹ جو ہے وہ بالکل اب اس کو کٹ کر دیا گیا ہے اور اب صرف ہم جو ہے بندوق کی زبان سے بات کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو افغانستان نے سفارتی تعلقات منقطع کیے ہیں, پاکستان نے نہیں کیے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان جو ہیں, یہ پاکستان اور طالبان افغانستان کا ایشو تقریباً آلموسٹ 48 ایئرز سے 45 ایئرز سے چل رہا ہے. اور جیسے ہمارے دوست نے بھی کہا کہ پاکستان ہمیشہ طالبان کی مدد کرتا رہا, سپورٹ کرتا رہا. لیکن انفارچونیٹلی جو طالبان ہیں, افغان طالبان, یہ بڑے ہی سخت ہارڈ لائنر ہیں, بے شرم ہیں, خود غرض ہیں اور احسان فراموش ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ حکومت میں آنے کے بعد ان کے صرف پاکستان نہیں, تمام ہمسایوں سے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں. ایران, تاجکستان, ازبکستان اور کوئی بارڈر لے لیں ان کا, وہاں پہ فوج لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں. اور ٹیررزم میں افغانستان فلی انوالو ہے, ازبکستان میں بھی, تاجکستان میں بھی, اور ایران کی حکومت نے بھی ان پہ یہی الزام لگایا ہے. جی. میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان نے وہاں پہ جو ٹارگیٹڈ بومبنگ کی ہے, دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے, جس کے نتیجے میں افغانستان کی جو طالبان ہیں وہ بھی اپنی سو کالڈ آرمی لے کر بارڈر پہ کچھ اسکرمش کر رہے ہیں. لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ سفارتی لڑائی اور سفارتکاری یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت تو سب سے پہلے پاکستان کو جو اپنی جارحانہ پالیسی ہے وہ جاری رکھنی چاہیے, اور جہاں جہاں دہشت گرد موجود ہیں, کیونکہ یہ سارے آپریشن جو ہیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو موجود لوگ ہوتے ہیں ان کی اطلاع پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے دوسری ابھی بات ہوئی تھی کولیٹرل ڈیمیج کی, کہ طالبان گزشتہ 40 برس سے کسی بھی قومیت کے ہو وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ رکھتے ہیں, جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ گزشتہ 30 برس سے جب بھی طالبان ہو, ٹی ٹی پی ہو, یا کوئی بھی ایسی دہشت گرد تنظیم ہو, ان کے ہلاکت کے ساتھ ان کے بچے اور عورتیں بھی مارے جاتے ہیں, کیونکہ وہ بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں, فیملی کو ساتھ رکھتے ہیں, کیونکہ ان کی فیملی اور کہیں رہ نہیں سکتی, اور وہ نارملی مسجدوں میں, مدرسوں میں پناہ لیتے ہیں اور اس کے قریب اپنے کیمپ بناتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک مشکل پیش آتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت کچھ دن پہلے بھی پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات سعودی حکومت کے ذریعے ہوئے تھے, اور اب بھی میرا خیال ہے کہ سعودی عرب اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور اس معاملے میں سعودی عرب کی معاونت سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن ریٹریٹ کرنا, جھکنا یا ڈرنا کوئی حل نہیں ہے. جوابی کارروائی جاری رہنی چاہیے, اور جہاں جہاں دہشت گرد ملیں ان کو ہلاک کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. میں اب بیرسٹر شاہد صاحب, ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہوگا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ جو سوال ایکچولی میں نے آپ سے کیا تھا فورس سے متعلق, اس کا جواب ضرور دیجیے گا, کیونکہ یہ جو طالبان اور جو افغانستان کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ, جو اس کی جو حالت ہے وہ کے پی کے کی اور دہشت گردی سب سے زیادہ وہاں پر ہے. ان سرکمسٹانسز کے اندر یہ جو سیاسی انتشار ہے, یہ جو سیاسی لڑائی ہے, اور خاص طور پر اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑیں, حکومت کے خلاف لڑیں, نعرے بازی کریں, لوگوں کو اس طرف لبھائیں کہ جی وہ سڑکوں پہ رہیں, اور اس دوران جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے چلے جائیں, یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ عام آدمی, پاکستانی, پنجابی, سندھی, بلوچی یا دیگر قومیتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کو لگتا ہے یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے, اس کا کوئی فائدہ ہوگا, یا اسی طرح کا نقصان جاری رہے گا جس طرح پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے ہو رہا ہے؟ لیکن نشاط صاحب بڑا اچھا سوال ہے, اور جو فورس کی بات ہے بالکل کوئی ذوالفقار بننے نہیں جا رہی, کوئی کسی قسم کی ملیٹنٹ ملیشیا یا فورس نہیں بننے جا رہی. یہ یقیناً ایک پرامن اور آئین کے دائرہ کار اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کرنے والی فورس تو سر پارٹی کے چیئرمین کیوں مخالفت کر رہے ہیں پھر اس کی؟
सर मैं अर्ज करता हूँ, इसके ऊपर अभी कोई हतमी फैसला भी नहीं हुआ। हमारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी इसके ऊपर एक मीटिंग कर चुकी है, दूसरी मीटिंग अभी 1-2 दिन के अंदर हमारी हो रही है, जिसके अंदर ये फैसला किया जाएगा कि हमें इस फोर्स की वाकईतन जरूरत है या नहीं है। जिस तरह के अगराज़ो मकासद सुहेल खान अफरीदी साहब ने वाजे किए थे, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती क्या है, वो सरीहन आइन और कानून की बालादस्ती की, सिविल सुपरमेसी की बात करती है। हमारी 2-4 सिंपल सी डिमांड्स हैं जो आइन और कानून के बिल्कुल अंदर हैं। ये जो लास्ट एपिसोड हुआ इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, हम लोगों ने कहा कि हमें इमरान खान साहब से हमारे जो जाती मुआलजीन हैं या जो हमारे जो रिश्तेदार हैं, बहनें हैं, उनकी मुलाकात करवा दी जाए। क्या ये किसी किस्म का कोई गैर आईनी गैर कानूनी डिमांड थी? इसके ऊपर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है। इसके ऊपर साहब इसकी तो बारहा है। गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर आप बात की जा चुकी है ना, वो तो उन्होंने अपने मौकफ को बारहा बता दिया है कि वो किस लिए मिलने नहीं दे रहे। मुलाकातों के नतीजे में जो सियासी इंतशार बढ़ता है, ट्वीट्स आती है, ये सारी बातें तो अब हो चुकी। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि केपीके जो है उसके जो सीएम हैं, क्या वो दहशतगर्दी को खत्म करने की तरफ तवज्जो देंगे या जिम्मेदारी उनकी बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई की तरफ रहेगी? इससे क्या आपको लगता नहीं है कि इससे पार्टी को नुकसान? क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि केपीके के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। पहले वो दबे दबे लफ्जों में कहते थे, अब वो आवाजें जो है ना बरमला बाहर आ रही हैं और लोग जो है वो ये सवाल करना शुरू हो चुके हैं। देखिए, दहशतगर्दी को लेकर सुहेल खान अफरीदी की जो रिजॉल्व है वो बड़ा क्लियर है। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर केपी के बनते हैं, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से उनकी बात होती है और उसके बाद वो केपी असेंबली के अंदर एक जिरगा बुलाते हैं जिसके अंदर ऑल पार्टीज जो थी वहां पे मौजूद थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, और वहां पे बैठ के एक मुसवदा तय किया जाता है जिसको बाद में वफाक के साथ भी शेयर किया जाता है। लेकिन उसके बाद शोमिये किस्मत की तरफ से एतमाद में नहीं लिया जाता और फिर आप एक कंट्रोवर्सी देखते हैं जब वादी तीरा के हवाले से जो डेवलप होती है, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर का ये दोबारा से शिकवा सामने आता है कि आई शुड हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड, मैं वहां का चीफ मिनिस्टर हूं, मेरे साथ बात करनी चाहिए और बात करके मामलात को आगे चलना चाहिए। लेकिन जो मामलात हो रहे हैं, देखें एनएफसी के हवाले से सुहेल खान अफरीदी एक बड़ा क्लियर कट स्टैंस लिए बैठे हैं, वफाक पैसे नहीं दे रही, अगर पैसे आएंगे तो हम दहशतगर्दी के साथ जबरदस्त हम अपनी लॉ एनफोर्समेंट बेहतर इक्विप्ड करेंगे। लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डिफरेंट प्रोमिसेस वर मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, आज तक किसी किस्म का पैसा 24 अरब रुपया हमें लास्ट मीटिंग के अंदर कहा गया था जो एक्सेलरेटेड इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत थे, लेकिन वो भी अभी तक नहीं दिए गए। तो जिस तरह के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं केपी के गवर्नमेंट के साथ वफाक को कि टफ टाइम दिया जा रहा है, और केपी के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी मौजूद है जिसको नबरदाज़ आजमा होने के लिए बहुत सारे जो है वसाइल की जरूरत है, हमें फुल कंसंट्रेशन फोकस की जरूरत है। लेकिन जब वफाक हमारे साथ जो है ताउन नहीं करता तो उस वजह से लूप होल्स क्रिएट होते हैं। हमने लामहला कोशिश की कि वफाक के साथ हमारे ताल्लुकात को बेहतर साइड पे आ जाए। हम इस्लामाबाद आए भी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमें रिजर्वेशन थी और बैठ के बात भी की, लेकिन फिर भी आज भी ये शिकवा मौजूद है। देखें, आज चीफ मिनिस्टर जो है वो अगर इस्लामाबाद बैठे हैं या वो पार्लियामान के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठते हैं तो वो किस लिए बैठते हैं? वो इसलिए बैठते हैं कि यार जो आइन और कानून के अंदर चीजें दी गई हैं उसके ऊपर अमल दरामद कर दें। वो वो दरवाजा खटखटा रहे हैं जो बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन होने के और साथ वजीर आला होने के केपीके का केस लड़ने के, वो दोनों फ्रंट्स के ऊपर भरपूर तरह से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर सईद लाइसी साहब से ही पूछेंगे ये जो फाइनेंस का इशू है ये किस हद तक रेलेवेंट है और किस हद तक इम्पॉर्टेंट है कि अगर केपीके को पैसे नहीं मिल रहे तो वो कैसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। ये सवाल भी बहरहाल बनता है कि अगर जो पैसे मिले हैं उनका क्या किया गया है अब तक, क्योंकि ये भी एक आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि वहाँ पर सीसीडी का अगर दफ्तर तामीर नहीं होगा, जिन हेड्स के अंडर पैसे लिए गए थे वहाँ पर भी क्या वो इस्तेमाल किए गए या नहीं किए गए, या वो सिर्फ जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो धरनों और चढ़ाइयों पर इस्लामाबाद की तरफ उसमें इस्तेमाल कर दिए गए। अभी लेते हैं एक ब्रेक से वापसी पर डॉक्टर सईद लाई साहब से यही सवाल करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मैं डॉक्टर साहब आपसे चाहूँगा
کہ پہلے آپ ذرا شارٹ سا جواب دیجیے گا، کوئی سیگمنٹ کا ٹائم اس کا تو ختم ہو چکا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو فنڈز والا معاملہ ہے کے پی کے کا جو کلیم ہے ٹورڈز وفاق، کیوں وفاق پیسے نہیں دیتا کے پی کے کو، یہ ایکسکیوز کیوں چھوڑتا ہے کہ کے پی کے ہر چیز جو ہے جب بھی بات دہشت گردی سے متعلق ہوگی تو وہ یہ ایکسکیوز لیتا ہے کہ جی پیسے ہمیں نہیں دی جا رہے، فنڈ نہیں ہے، تو دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے لڑی جائے گی؟ میں حقائق کے منافی بات ہے. جو فنڈز پروونشل فنڈز ہیں ان کو مل رہے ہیں، جو ایکسٹرا فنڈز وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں دیے جائیں اس کے بجائے کہ وہ ایف سی کو یا آرمی کو دیے جائیں. ان کا خیال یہ ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف خود کارروائی کرے اور انہیں فنڈز دیے جائیں، جس پہ شاید اتفاق رائے موجود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے آخری بات میں کر دوں کہ فورس کی بات کی تھی، دیکھیں فورسز یا لشکر یہ تو بینڈ آئٹم ہوتے ہیں، کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے جمہوری نظام میں کہ آپ ایک فورس بنائیں گے یا لشکر بنائیں گے. تو تشدد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ تشدد کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. پہلے بھی پی ٹی آئی نے جب بھی ایسا راہ اختیار کی ہے تو مشکلات ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی، ان کی پارٹی کے لیے بھی، لیڈر کے لیے بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرامن طریقے سے اگر گفتگو کر کے طے کریں تو بہتر ہے. یہ فورس سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے فاروقی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ یہ ضرور ہمیں، کیونکہ اب آپ ایک طرح سے نیوٹرل اینٹی کے طور پر ذرا یہ کنکلوڈ ضرور کیجئے. مجھے کے پی کے کی سائٹ پر یا سی ایم کی سائٹ پر عملاً جو ہوتا ہے نا، ایک آپ جتنی ذمہ داری آپ پر ہے، جب آپ خاص طور پر سب سے زیادہ دہشت گردی سے جسے کہہ لیں نوردان آزما ہونے والے صوبہ ہیں، اس طرح کی کے پی کے اندر وہ ول نظر نہیں آتی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جس طرح کی ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ عملاً کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں؟ مجھے یوں لگتا ہے، ویسے میرا یہ خیال ہے، ایک میرا اندازہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ کم از کم سہیل آفریدی کے آنے کے بعد اور گنڈا پور صاحب کے دور میں بھی یہ ہو گئی تھی. جو آپریشن ہے دہشت گردوں کے خلاف، اس میں تو کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی پریکٹیکلی حصہ نہیں لے رہی. کے پی کی جو پولیس ہے یہ جو فوج کے ساتھ مل کے، ایف سی کے ساتھ مل کے یہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، اور ان آپریشنز کی جو مخالفت ہے سیاسی طور پہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو موجودہ ہیں یہ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ بولتے رہیں گے. ان کا حلقہ انتخاب ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے، مجھے ہم سب کو معلوم ہے کہ خیبر کا علاقہ جو ہے یہ ان کا حلقہ انتخاب ہے. وہیں پہ آپریشن جو ہے وہاں پہ آپریشن کیا جانا ہے دہشت گردوں کے خلاف. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آپ کو یاد ہوگا اعلامیے میں یہ کہا گیا تھا، یہ جو ابھی ڈاکٹر سعید لائی نے جو بات کی ہے کہ کچھ ایک جو ہے ضلع ان کو دے دیا جائے گا یہ کے پی کے کی گورنمنٹ کو اور سویلین فورسز کو جو اس کے امن و امان کو پھر بحال رکھیں گے. تو اگر یہ اپروچ رہے گی تو کیا وہ سنبھال پائیں گے چیزوں کو، آگے لے کے چل پائیں گے؟ نہیں، دیکھیے یہ بڑی آزمائش کا وقت ہے نا ان کے لیے، کہ جو حکومت کے پی کی حکومت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جہاں جہاں آپریشن ہو چکا ہے وہ علاقے ہمیں واپس کیے دیں تاکہ ہم خود سے اس کا انتظام سنبھال سکے. پریکٹیکلی انتظام اس وقت بھی انہی کے پاس ہے، پریکٹیکلی انتظام اس وقت بھی صوبائی حکومت کے پاس ہے، لیکن جہاں پہ آپریشن ہونا ہے ظاہر ہے وہاں پہ پاک فوج آپریشن کرے گی، ایف سی آپریشن کرے گی، اور دوسرے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ مل کے آپریشن کریں گے. ان آپریشنز میں ہر طرح کی جو فیسیلیٹیشن تھی وہ حکومت کی سطح پر، صوبائی حکومت کی سطح پر ہوئی. لیکن جو ایک بیانیہ اصل تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ بیانیہ اپنا ضرور تبدیل کریں. جو بیانیہ آپ اسٹیبلشمنٹ نہیں، میں یہاں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ نہیں بولوں گا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں، جو بیانیہ پی ٹی آئی کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے نام پر ایک بنایا جاتا ہے وہ در حقیقت ریاست کے خلاف جاتا ہے. اس بیانیے کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کا پروپیگنڈا جو ہے، مثال کے طور پہ بھی ابھی 2-3 دن پہلے میں آپ کو یہ جو بڑی خوفناک سی ایک افواہ تھی جس پہ کہا گیا کہ بے شمار لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں اداروں سے. اچھا، اب اس کے پیچھے کون شخص تھے؟ جو باہر بیٹھا نیٹ ورک ہے وہ بھی اس کے پیچھے تھا. انہوں نے بھی اس بیانیے کو آگے بڑھایا، اس پروپیگنڈے کو وہ جو کلیم کرتے ہیں، جو بڑے ایک ٹائم پہ اپنے آپ کو بڑے ذمہ دار کہتے تھے، لیکن انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ملک سے غداری کے مترادف ہے. جب آپ اس طرح کی گفتگو وہاں بیٹھ کے کریں گے اور پاکستان کے اندر اس بیانیے کو آگے بڑھائیں گے، یا پی ٹی آئی کے نیٹ ورک سے اگر کوئی لوگ اٹھ کے تو اس طرح کی گفتگو کریں گے، یہاں پہ صرف فرق کتنا سا ہے کہ آپ جب دہشت گردوں کے خلاف تھوڑی سی بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر یہ شک ہوتا ہے کہ آپ انڈائریکٹ کسی نہ کسی جگہ پہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور آپ نے جب ان کو یہاں لا کے پناہ دی تو آپ بھی ان کے ساتھ ڈس ایسوسیٹ ہونا نہیں چاہتے. سو ایک وہ گروپ ہے جو سرحد کے پار ہے، جو کابل میں بیٹھا ہے، جو ان دہشت گرد تنظیم، ان دہشت گرد عناصر کے ساتھ اپنے آپ کو ان سے الگ نہیں کر رہا. ایک پاکستان میں موجود ایک سافٹ کارنر رکھنے والے
ان کے ہمدرد، میں اب سلیپنگ سیل کا لفظ استعمال نہیں کروں گا لیکن ہمدرد کا لفظ استعمال کروں گا. ایک ٹائم پہ ہم سمجھتے تھے کہ مذہبی طبقے میں بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے بھی معیشت والے. میں یہی نشاط سے بتاؤں نا، ایک وقت کہا جاتا تھا کہ مذہبی طبقے سے جڑے ہوئے لوگ ان دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، پر اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس سے جڑے ہوئے لوگ جب ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کریں گے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوگی. یہ کسی بھی محب وطن شخص کے لیے، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ سیاسی مخالفت کریں لیکن ریاست کی مخالفت نہ کریں، اس کے نتیجے میں ریاست کمزور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو فاروقی صاحب نے کہا ہے، بیرسٹر صاحب دیکھیں اب سچویشن کیا ہے. فرض کیجئے یہ فورس تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے، وہ تو جس طرف لگے گی پھر ہم اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے جب کوئی بات آئے گی. لگتا نہیں ہے کہ مجھے یہ اس کا قیام عمل میں آ سکے گا، کیونکہ اگر چیئرمین پارٹی کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی سینس نہیں ہے تو بظاہر تو مجھے کوئی یہ بات کسی طرف لگتی نظر نہیں آتی. لیکن یہ بتائیے کہ اب اسٹریٹجی کیا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ رمضان ہے، رمضان میں وہ کوئی بات باہر نہیں آئی، لیکن پی ٹی آئی اب جو ہے بانی کی رہائی کے لیے یا ملک کے اندر آگے بڑھنے کے لیے، سیاسی معاملات میں آگے بڑھنے کے لیے کیا اسٹریٹجی جو ہے اس کو ڈیزائن کر رہی ہے، کیا غور کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا پچھلی بات کا جواب ضرور دینا چاہوں گا اور تھوڑی کلیئرٹی کے ساتھ دینا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھرپور موقف ہے کہ جو شخص پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے وہ بالکل اس کا علاج ہونا چاہیے، اور جس طرح فوج پاکستان نے علاج کیا وہ بالکل ٹھیک کیا اور ان کا ہونا چاہیے. جو لوگ ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، جو لوگ ہماری افواج پاکستان کے جوانوں کو مارتے ہیں، شہید ہیں، آج بھی ایک ڈی ایس پی صاحب شہید ہوئے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ خیبر پختونخوا کے ہیں اور ہمارے بچوں، ہم لوگ اس کے وکٹم ہیں سب سے زیادہ. فرنٹ لائنر ہم لوگ ہیں اس دہشت گردی کے اندر. ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ان کا کلا کما ہو، لیکن صرف ایک ہماری شکایت ہمیشہ سے رہی وفاق سے کہ ہمیں آن بورڈ لیں. ہم 2014 میں بھی آن بورڈ تھے جب آپریشن ہوا، ہم آج بھی آن بورڈ ہونا چاہتے ہیں کہ جو کاروائیاں ہوں اب ہمیں ساتھ لے کر چلے. ہم آپ کو حل بتاتے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم لوگوں نے یہاں پہ آپریشنز بھگتے ہیں. اور آج بھی نشاط صاحب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو بھی ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، خیبر پختونخوا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو پروونشل گورنمنٹ کے اندر ہیں وہ پوری سپورٹ دے رہی ہیں وفاقی اداروں کو، اپنی افواج پاکستان کو، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کیونکہ فل فلیج آپریشن ابھی کہیں سٹارٹ نہیں ہوا اور اس بات کی تردید فیڈرل گورنمنٹ بھی کر چکی ہے کہ ہم نے فل فلیج آپریشن سٹارٹ نہیں کیا، تو اس حوالے سے اس بات کو ایزیوم کر لینا کہ جب فل فلیج آپریشن ہوگا تو خیبر پختونخوا کی حکومت ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہمیں ساتھ لے کر چلا جائے تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے سے دہشت گردی کا معاملہ ختم ہو. دوسری بات جو آپ نے کی سیاسی حوالے سے، جی لیکن نشاط صاحب، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے جس نے 2024 کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ابھر کے سامنے آئی، 2.70 کروڑ ووٹ لیے. آج پارلیمان کے اندر اس کی لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہے، پنجاب اسمبلی کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہے، ایک صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے، آج جماعت اسلامی نے جلسہ کرنا ہو کراچی کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے، جیسے مرضی وہ جلسہ کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی نے جلسہ کرنا ہو اسلام آباد کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا اناؤنس کرتی ہے، ساتھ ہی چادر اور چار دیواری کی پامالی شروع ہو جاتی ہے، ساتھ ہی ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. لاکھوں کی تعداد کے اندر ہمارے اوپر ایف آئی آرز ہیں. اور دیکھیں نا، آج کی اگر میں بات کروں، آج سلمان صفدر صاحب کچھ کیسز کے اندر پیش ہوئے اسلام آباد کے اندر، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی 8 کیسز کے اندر آج ضمانت کنفرم ہوئی، اور یہ وہ کیسز ہیں جن کے اندر ریاست مخالف قسم کے جو ہے اوفینسز لگائے گئے تھے، لیکن 63 پیشیوں کے بعد بیل کنفرم ہوئی. تو یہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو جسٹس ڈیلے ہو رہا ہے یہ جسٹس ڈینائی ہو رہا ہے؟ ہم لوگ ارلی ہیئرنگز کی پٹیشن ڈالتے ہیں کہ بھئی ہمارے کیسز سن لیے جائیں، اور آج جو انتشار ہے، آج جو ہے وہ لا اپنا کورس جو ہے وہ اڈاپٹ کر لے. آج عدالتیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کیسز جو میرٹ کے اوپر بنتے ہیں لگائے جائیں، ان کو غیر ضروری طور پر ڈریگ نہ کیا جائے، تو میرا خیال ہے یہ سارا انتشار ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کیسز کے اندر سبسٹنس کوئی نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، اور عمران خان صاحب نے لا محالہ باہر آنا ہے. لیکن جیسے ہی حکومت غیر قانونی غیر آئینی اقدامات اٹھاتی ہے جو عمران خان کی صحت سے لے کر ملاقات سے لے کر ان کے کیسز تک جاتے ہیں،
تو وہاں پہ پھر لامحالہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے کارکن کے اندر ایک تذبذب آتا ہے، ایک انتشاری کیفیت آتی ہے، اور وہ نکلتا ہے باہر کہ میں اگر میری بات قانونی طور پہ عدالتیں یا حکومت وقت نہیں سن رہی تو پھر میں اپنا پرامن احتجاج کا حق جو آئین پاکستان نے مجھے دیا ہے میں اس کو ایکسرسائز کروں۔ لیکن شومیہ قسمت کے جب وہ کرنے لگتے ہیں تب بھی جو ہے وہ ریاست کا جبر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ انتشاری بیرسٹر کیفیت صرف صاحب، اس وجہ سے۔ یہ جو انتشار کی آپ بات کر رہے ہیں، 10,000 بندہ جو ہے وہ وہاں پر نہیں آتا۔ آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی بات سنی ہوگی، کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ چند ہزار اکٹھے کر کے اگر آ جائیں تو شاید کو بات بن جائے۔ بات یہ نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملا ہے، جو ووٹ ملا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ فیکٹ ہے۔ اس کو وہ مقبول جماعتوں میں سے ایک ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ تین ہی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو میرا سوال جو ہے نا وہ یہ تھا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اور کیا اسٹریٹجی بنا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی لگام تو دے دی ہے جو اپوزیشن لیڈر ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان سے ہٹ کر بھی کچھ کر سکتی ہے، یا اب جو تمام فیصلے ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ہی طے کرنے اور جو وہ طے کریں گے اس پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لبیک کہے گی؟ دیکھو نشاط صاحب، تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کے چیئرمین محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس پلیٹ فارم کا حصہ ہے۔ اب اس ملک کے اندر سول سپریمیسی کے لیے، اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی کے لیے اور اس ملک میں آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کے لیے، تو اس کے اندر ایک ریزالو بڑا ہمارا کلیئر ہے کہ جو محمود خان اچکزئی اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ آپ اپنی بات جاری رکھیے گا بیرسٹر صاحب، یہ دو نعرے جو ہیں یہ صرف اپوزیشن کے دنوں میں یاد رہتے ہیں، سول سپریمیسی اور آئین کی بحالی، جب حکومت میں آ کے کسی کو یاد نہیں رہتے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو۔ نشاط صاحب، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن جو پاکستان کی تاریخ رہی اس سے اب کچھ ہٹکے ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی باہر بیٹھا ہے اور حکومت وقت کہہ رہی ہے کہ ہم نے 2 دفعہ اس کو ڈیل کی آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں اور آپ ان ایشوز کے اوپر بات کرنا چھوڑ دیں، آپ بنی گالا چلے جائیں یا بیرون ملک چلے جائیں۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ میں، یہ ملک میرا ہے، اس ملک میں میرا گھر ہے، میری باہر کوئی جائیدادیں نہیں، میں باہر نہیں جاؤں گا، میں ملک کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اور میں جو بات کر رہا ہوں اگر وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، پھر تو آپ روکیں، لیکن اگر وہ صریحاً آئینی بات ہے تو میں وہ کرتا رہوں گا۔ اور اسی وجہ سے آج عمران خان پابند سلاسل ہیں، ورنہ اٹ واز اے میٹر آف ڈیز کہ عمران خان بڑی جلدی باہر آ سکتے تھے اگر وہ کمپرومائز کر لیتے اس اصولی سیاست اور اس اصولی موقف کے اوپر جو انہوں نے ابھی تک اپنایا ہوا ہے۔ دیکھیں، آج پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کڑا وقت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اداروں کو جو ہے وہ ہر ادارے کو اپنی حدود و قیود کے اندر چلے جانا چاہیے۔ اس ملک کا آئین کہتا ہے کہ اس ملک کو، ریاست پاکستان کو جو ہے وہ جمہوری انداز کے اندر الیکٹڈ ممبر چلائیں گے، لیکن دوسری سائڈ سے بات آتی ہے نہیں جی ہم تو ہائیبرڈ رجیم کے ساتھ ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آئین پاکستان کے اندر ہائیبرڈ رجیم کا کہیں ورڈ استعمال ہوا، تو یہ وہ باتیں ہیں جس کے اوپر محمود خان، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جو 2018 میں قائم کی گئی تھی وہ غیر آئینی تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ خود عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں تسلیم کیا کہ جی میں تو یہاں اپوزیشن کے کسی بندے کو لا کر یا اتحادی جماعتیں چھوٹی جو ان کو لا کر اسمبلی کی کاروائی تک نہیں چلا سکتا، مجھے ایجنسیوں کی مدد لینی پڑتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، شاید یہ الفاظ بھی یاد ہوں گے کہ میں ان کی مدد سے حکومت چلا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2018 والی جو حکومت تھی وہ غیر آئینی طور پر چلتی رہی۔ دیکھیں، 2018 سے 2022 جو ہماری حکومت تھی اس کے بہت سارے اچھے اقدام بھی ہوں گے، اس کے اندر ہماری غفلتیں، کوتاہیاں اور ہمارے غلطیاں بالکل ضرور ہوں گی سیاسی طور پہ، اور ان غلطیوں سے ہم نے سیکھا ہے۔ ان غلطیوں کو سیکھنے کی وجہ سے آج ہم پابند سلاسل ہیں اور بھگت رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ انشاءاللہ جس طرح لوگوں نے ہمیں 2024 کے اندر ووٹ دیا، لوگوں نے ووٹ جو ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی اور اپنی ول آف پیپل کو اسرٹ کرنے کے لیے دیا، انشاءاللہ دوبارہ موقع ملے گا تو وہ ٹھیک ہے۔ میں چاہوں گا ذرا میں فاروقی صاحب کو بھی ڈیبیٹ میں شامل کروں۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے بڑی بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اپوزیشن میں ہوتے سب اچھی باتیں کرتے ہیں، ہمیں وہ گزرا، میں نے تو عموماً کہتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی وزیر موصوف کوئی پریس کانفرنس کر کے بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے الفاظ وہی ہیں، صرف چہرہ بدل گیا ہے۔ بالکل ایسے وہ بالکل اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ یاد آتا ہے۔ آپ کو یہ ٹی ایل پی کے اوپر وزراء کی گفتگو سنی ہوگی آپ نے، دونوں کی یاد ہوگی کیونکہ یہ ریسنٹ پاسٹ ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ نعرے اپنی جگہ ہیں، پولیٹیکل نعرے اپنی جگہ ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، آپ کا ٹوسٹنگ ورژن ضرور ہے یہ کہ ڈیل کے اوپر، لیکن ثناء اللہ نے اس کی
جو رانا ثناء اللہ ہیں انہوں نے اس کی کلیریفیکیشنز بھی دے دی ہیں. آپ اسے تسلیم کریں نہ کریں یا میں اس کو ٹھیک مانوں یا نہ مانوں, یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیل اس لیے نہیں ہو رہی کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیل آفر نہیں کر رہی, بانی تو چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے. یہ مختلف موقف ہیں جو دوسری طرف سے بھی آتا ہے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. مجھے فاروقی صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا کوئی اسٹریٹجی اس وقت آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے پاس ہے بانی تحریک انصاف کے لیے, رہائی کے لیے, یا اس ملک کے اندر یہ جو سول سپریمیسی کی بات کی جاتی ہے, کیونکہ ہم نے بڑی جماعتوں کے کہتے سنا, پھر اس سے ریورٹ بیک ہوتے بھی دیکھا ہم نے, پھر یو ٹرن لے کے تو جو حکومتیں بناتے بھی دیکھا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ ہمارے سامنے ہوا ہے, ریسنٹ پاسٹ میں ہو رہا ہے یہ. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں, نہ الیکشن ریفارمز ہوتی ہیں اس ملک کے اندر جس کے بنیاد پہ یہ سارا بیانیہ گھڑا جاتا. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں آر او الیکشن تھے, اس سے اگلے جو تھے وہ آر ٹی ایس الیکشن تھے, اس سے آگے فارم 47 تھا. 3 مختلف جماعتیں تھیں اور تینوں کہیں نہ کہیں اس وقت حکومت میں بھی ہیں, اپوزیشن کا حصہ بھی ہیں, جہاں آئین یہ بتاتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری کیا ہے. حکومت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ آئین اپوزیشن کی ذمہ داری بھی بتاتا ہے, اور اپوزیشن جب الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ اسی طرح سے ممبران, ان کا یہ فرض ہے کہ وہ جو اس ملک کا شہری ہے اس کے لیے کوئی بہتری کرے. آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا کردار پی ٹی آئی یا دیگر جماعتیں ادا کر رہی ہیں, یا یہ جو ہے یہ صرف سیاسی نعرے ہی رہیں گے, نہ ہمیں الیکشن ریفارمز دیکھنے کو ملیں گی, نہ جو بنیادی تبدیلی جو طریقے تحفظ آئین پاکستان نے بھی ہمارے سامنے رکھا ایجنڈا, کوئی اس پہ بات چیت ہوگی کہیں پہ؟ اچھا یہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک بہت ہی گولڈن اپرچونٹی اس وقت ہے. میں اس کو بڑی گولڈن اپرچونٹی کہتا ہوں, اور میں قطعی طور پہ اس حق پہ نہیں ہوں کہ پاکستان کے جو وہ ادارے جن کا کام سیاست کرنا نہیں ہے وہ سیاست میں آئیں. یقیناً. لیکن یہ ایک بڑا سنہری موقع بھی ہے. جیسے ابھی ویرسو صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے اپنی غلطیوں سے سیکھا, اس وقت جو سیکھنے کی جو بات ہے اس کا عملی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں یہ اور باقی جو بھی اہم جماعتیں ہیں وہ مل کے ایک نیا میثاق جمہوریت تیار کر لیں اور اس پر متفق ہو جائیں, جس میں بات یہی ہو کہ آپ نے کسی الیکشن میں کسی ادارے کی حمایت نہیں لینی, آپ نے کسی کی مدد سے اقتدار میں نہیں آنا. یہ نہیں کہ آج محض اپنے فائدے کے لیے یہ بات کہی جائے, یہ بات طے کر لی جائے. اچھا یہ بات طے کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ شروع ہو. پولیٹیکل ڈائلاگ شروع کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو یہ کوئی ان کی مجبوری نہیں, ان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی مذاکرات کریں. یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات شروع ہوں گے تو ان مسائل کا حل نکلے گا. دیکھیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہتی جس کے پاس عوام کی نمائندگی ہو, بھلے کم ہو یا زیادہ ہو, کوئی بھی نہیں چاہتی. جب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے تو آپ ایکچولی ایک چور راستہ ہی بنائیں گے. اچھا ابھی اگر صرف ایک بات پہ, یہ میں یو ٹرن نہیں کہوں گا, میں پالیسی میں بہت بڑی شفٹ کہوں گا, اور بڑی پازیٹیو یہ بات ہوگی کہ اگر آج عمران خان یہ کہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کرنے. بھائی اسٹیبلشمنٹ سٹیک ہولڈر ہے ہماری تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے. اس ملک میں ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سیاسی جماعتیں معاملات کو یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, یا آپ کی ہمیں اتنی ضرورت ہے اس ملک میں ایک غیر جانبدار شفاف الیکشن ہوں اور اقتدار ملے. لیکن اس سے پہلے یہ بات طے کرنی ہوگی, اور عمران خان صاحب کو بھی یہ چاہیے. آپ مان لیں کہ کسی نے کرپشن کی ہے نہیں کی ہے, اس کا فیصلہ عدالتیں کریں, لیکن معاملات اور مذاکرات جو ہیں صرف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے کریں. رکاوٹ اس وقت عمران خان ہے, اس لیے کہ وہ جب القابات دیتے ہیں تو وہ سچے ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں, اس سے باہر نکلیں, اور جو سیاسی مخالفت ہے اس کو انتقام کا نام دیں, اور ڈائلاگ کریں گے تو میرے خیال ہے بہت سی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. آپ کا بڑی اچھی بات کہی ہے فاروقی صاحب نے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, مجھے یاد ہے کہ جب 2013 میں شاید جب پہلے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی, اس وقت مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے تھے کہ میں کسی طریقے سے گورنمنٹ بنا لوں, لیکن نواز شریف صاحب نے ان کو منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جس کے پاس میجورٹی ہے وہ حکومت بنائے گا. اسی طرح سے پھر آپ کو یاد ہوگا جب یہ 2024 کے الیکشنز کے اندر جب آزاد اراکین جیت کر آئے تو نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کو کہا کہ آپ آزاد اراکین کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں, ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے, ہمارے پاس میجورٹی پنجاب میں, ہم صرف پنجاب میں بنائیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے انکار کیا, جس کے بعد یہ جو اس وقت حکمران اتحاد جو آپ کے سامنے ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا, انہوں نے مل کر حکومت بنائی. خیر یہ فیکٹس اپنی جگہ موجود رہیں گے. مجھے چونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, میں نے یہ بات اس پہ کرنا چاہتا تھا. مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹو لیا ہے. میں چونکہ بہت عرصہ کرائم رپورٹنگ کرتا رہا اور میں اس چیز کو ڈیل کرتا رہا کہ جو غریب لوگ جو ہیں وہ شہروں میں آتے ہیں, مختلف جو حالات خرابی کی وجہ سے ان کے جو دوست احباب, ان کے رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں.
پھر جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بیچارے لوگ یہاں سڑکوں پر مانگ کر میت واپس لے کے جاتے تھے. یہ میں نے درجنوں بار شاید سینکڑوں کے قریب کیسز ایسے دیکھے اپنی جو کرائم رپورٹنگ کے ٹائم کے اندر, کئی سالوں کے اندر, کہ یہ کیسز روکتے تھے. ہم لوگ خود مل کر کبھی چندہ کرتے تھے, کبھی ان کے لیے ایمبولنس ارینج کرتے تھے کیونکہ ایمبولنس والے اپنا کرایہ مانگتے تھے. تو میں ذاتی طور پر چونکہ اس کا عینی شاہد ہوں کہ کیا ہوتا ہے ان معاملات کے اندر, تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. اس انیشیٹو کو جاری رہنا چاہیے. یہ بہت سے غریب لوگوں کے لیے یہ سٹیپ جو ہے بہت فائدہ مند رہے گا. فاروقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بیرسٹر شاہد مسعود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ڈاکٹر سعید الہی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. کل جب آئیں گے نئے موضوعات کے ساتھ نئی بحث چھیڑیں گے. اللہ نگہبان.